تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پورے سچویشن میں اتنے آزردہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ لیں آسمانی انتظام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسکین پہنچائی جائے، اور وہ یہ کہ جنوں کا ایک گروپ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور اس کا ذکر جو ہے وہ 2 مختلف صورتوں میں ملتا ہے ہمیں. اس کو 1 منٹ دیکھ دیتی ہوں. ایک تو سورہ احقاف میں اور دوسرا سورہ جن میں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ اطلاع دی کہ جنوں نے آپ کے کلام کو سنا ہے، جنات نے، اور ان کے اوپر اثر ہوا ہے، نہ صرف اس حد تک کہ انہوں نے اس کو سن کر تسلیم کیا ہے، بلکہ وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ کر گئے ہیں اور انہیں بھی بتایا ہے کہ اس حق کو تسلیم کر لیں. اور اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ خرابی نہ تو اس کلام میں ہے اور نہ ہی آپ کے پہنچانے میں کوئی کمی ہے. جن کے دل ہدایت کی طرف مائل ہوتے ہیں، یا جو تعصب میں نہیں ہوتے، جو باعث نہیں ہوتے، جو ایکسیپٹ کرتے ہیں اوپنلی، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتے ہیں، بے شک وہ آپ سے ڈائریکٹلی آ کر سنیں یا نہ سنیں. جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی کلام یعنی ایسا نہیں سنا کہ جس طرح آپ اپنے مخاطبین کو اپنے آمنے سامنے ہو کر سنا رہے تھے، بلکہ انہوں نے تو گزرتے ہوئے رکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور جیسے ہی سنا اس کو فوراً تسلیم کر لیا. تو سورہ احقاف میں آتا ہے، اور جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ کو پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ. پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے. انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اور حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. اور سورہ جن میں اس طرح سے ہے، آپ کہہ دیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یعنی بہت سٹرینج کلام ہے جس کو ہم نے سنا ہے، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو اتنی سمپل سی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو، عقل مند باشعور انسانوں کو بڑے عرصے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، گزرتے ہوئے جنہوں نے سنی اور پھر جب اس کلام سے متاثر ہوئے تو نہ صرف خود ایمان لے آئے بلکہ اپنی قوم کو بھی وہ میسج دیا. تو یہ وہ تقویت تھی جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی کہ جب ہر طرف سے مخالفت اور ریجیکشن مل رہی ہے تو کہیں کوئی ہے جس تک آپ کی بات پہنچ رہی ہے، وہ سن رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں، تو آپ اپنے اس مشن کو جاری رکھیں. تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کو عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے، 10th ایئر آف نبوت. پھر اس کے بعد اب انشاءاللہ چیزوں کا رخ پلٹے گا، جیسے ایک بالکل پیک آ جاتی ہے چیز کی، وہ اس طرح سے تھی کہ آخری امتحانوں میں سے یہ تھے جس میں بہت زیادہ انتہا لیول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف، اذیت، ہر چیز برداشت کرنی پڑی. لیکن جب اب آنے والے سال ہیں اس میں یہ کہ مدینہ کی طرف سے لوگوں کے وفد آئیں گے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، پھر ایونچولی ہجرت کی طرف جو ہے وہ سچویشن جائے گی. تو اس کو ہم انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں پڑھیں گے. تھینک یو، جزاک اللہ فار یور ٹائم.